علم ہو کہ یہ جنتی آ رہا ہے یا یہ جہنمی آ رہا ہے، اس کے اعمال و کردار، اس کے ایمان کی پوزیشن کیا ہے۔ اگر علی کو ایمان و بے ایمانی کا پتہ نہ ہو تو جنت و جہنم کی تقسیم کا کیا مطلب؟ اگر علی کو عمل الصالحات کا پتہ نہ ہو تو جنت کا تقسیم کرنے والا یہ سیٹ دینے کا کیا مطلب؟ معلوم ہوا اللہ نے پہلے علی کو ہر شخص کے ایمان اور بے ایمانی اور اس کے عمل اور اس کے عمل صالح اور عمل سیئ پہ آگاہی دی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علی کو علم ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے، اور یہ کرامن کاتبین پابند ہے اس بات کے کہ وہ جو کچھ ریکارڈ تیار کرتے ہیں وقت کے امام کے سامنے حاضر کریں۔ اور ادھر روایات کافی میں یہ بھی موجود ہیں کہ ہر آبادی میں ایک مینار نور ہوتا ہے۔ اب مینار نور اس زمانے کی ایک تعبیر ہے، اس کو جیسے بھی آپ سائنسی حوالے سے لے لیں، ایک نور کا ایک مینار یعنی ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ جس سسٹم کے ذریعہ امام وقت ہر شخص کے عمل پہ آگاہی حاصل کر سکتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ دنیا ہمارے سامنے ایسے ہے جیسے تمہارے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی، جیسے ہاتھ کی ہتھیلی تمہارے سامنے روشن ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی ہمارے سامنے روشن ہے۔ اور جس کے سامنے روشن ہے وہ جانتا ہے یا نہیں کہ یہ جنت کا مستحق آ رہا ہے یا جہنم کا مستحق آ رہا ہے، یہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات والا ہے یا اس کے ذمہ ظلم و جبر اور اس قسم کے بہت سارے اور امور رہ گئے ہیں اور یتیم چیخ رہے ہیں۔ اور ادھر اگر میں یہ تصور لے لوں کہ بروز محشر علی کر رہے ہیں جنت اور جہنم کی تقسیم، تو کیا کسی یتیم کو حق حاصل ہے کہ مولا علی کے پاس جا کر یہ نالش دائر کر دے کہ مولا علی اس نے میرا مال چھین لیا تھا، پہلے میرا فیصلہ کرو پھر جنت اور جہنم کے ٹکٹ کا فیصلہ کرنا؟ تو کیا کسی کو علی کی بارگاہ میں ایسی درخواست پیش کرنے کا روز محشر حق ہونا چاہیے یا نہیں؟ جو مانتا ہے صلوات پڑھے۔ تو علی اس درخواست کا فیصلہ کریں گے تو جنت و جہنم کا فیصلہ کریں گے یا اس درخواست کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے؟ پہلے فیصلہ کریں گے۔ یہی تو علی کے علی ہونے کی شان ہے، یہی تو علی کے علی ہونے کا مطلب ہے، اور یہی ان کے قسیم النار والجنہ ہونے کی حقیقت ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو ناراض نہ ہونا، میں نے تھوڑی سی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی اس لیے کہ ایسا بیان بڑا مشکل سے کرنے کا موقع ملتا ہے۔ انسان کو چاہیے اگر سیدھا جنت جانا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ پتہ نہیں میری گفتگو کا نتیجہ آپ نے نکالا یا نہیں۔ پروگرام سیدھا جنت جانے کا ہے، جس کا ہے نعرہ حیدری۔ اب سیدھا جنت جانے کے لیے کیا کریں؟ الذین آمنوا بنے، جو الذین آمنوا ہیں وہ نعرہ حیدری۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ وعملوا الصالحات، نیک اعمال کریں، برائیوں سے بچیں۔ کیا خیال ہے اس پر بھی نعرہ حیدری لگاؤں؟ اگر میں کہوں کہ فقط وہی نعرہ حیدری لگائیں کہ جو اپنے سارے اعمال کو پاک دیکھتے ہیں اور کسی کا حق اپنے ذمے نہیں دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں معاملہ سخت ہو جائے گا، اور ایسا پردہ چاک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فقط آپ کو توجہ دلانا مقصود تھی کہ یاد رکھو میرے دوستو، آج کل دنیا گناہوں کا اڈا بنی ہوئی ہے، اور صورت یہاں تک پہنچ چکی ہے جو حضرت جناب رسالت مآب نے سلمان فارسی کو ایک جملہ کہا تھا۔ روایت جہاں تک مجھے یاد آتی ہے بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ کھڑے تھے رسول اکرم اور پاس کھڑے تھے حضرت سلمان فارسی۔ رسول اکرم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ سلمان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ٹھنڈی آہ جو افسوس کرتے ہوئے بھری جاتی ہے آپ نے یہ کیوں بھری؟ رسول نے فرمایا اے سلمان میں یاد کر رہا ہوں اس وقت کو کہ جب میری امت میں برائی زیادہ ہو جائے گی نیکی کم ہو جائے گی، اس افسوس پر میں آ بھر رہا ہوں۔ سلمان چیخنے لگے، کہا مولا ایسا وقت آ جائے گا کہ آپ کی امت کے لوگوں میں برائی زیادہ ہو جائے گی اور نیکی کم ہو جائے گی؟ اس وقت رسول اکرم نے تھوڑی دیر بعد ایک اور افسوس کی آہ بھری۔
پوچھا مولا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا اے سلمان اس کے بعد میں اس مرحلے پہ افسوس کر رہا ہوں کہ میری امت میں ایسی حالت ہو جائے گی کہ لوگ نیکی سے روکیں گے، برائی کی دعوت دیں گے۔ کیا خیال ہے؟ یہ مرحلہ پہلے مرحلے سے سخت ہے یا نہیں؟ ایک ہے خود برائی کرنا اور نیکی کم کرنا، اور ایک ہے دوسروں کو بھی برائی کی دعوتیں دینا، کروڑوں روپے خرچ کرنا برائی کے لیے، بنام شادی برائی کی دعوت، بنام عید برائی کی دعوت۔ اور اگر میں ناراض نہ ہوں یہ جملہ کہہ دوں، بنام عزاداری برائی کی دعوت۔ کتنی سخت ہے یہ بات، کرنا ہی مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود بسا اوقات توجہ کے لیے کہنا پڑتا ہے۔ تو برائی کی دعوت دیں گے اور نیکی سے منع کریں گے۔ ایسا وقت آ جائے گا، سلمان چیخنے لگے، رونے لگے، یا حضرت کیا آپ کی امت پر ایسا وقت آ جائے گا؟ رسول اکرم نے تیسری ٹھنڈی آہ بھری، پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا اے سلمان میں اس بات پر افسوس کر رہا ہوں کہ میری امت کی یہ حالت ہو جائے گی کہ جسے میں نیکی کہہ کے جا رہا ہوں وہ اسے برائی سمجھیں گے، اور جسے میں برائی قرار دے کے جا رہا ہوں اسے نیکی سمجھیں گے۔ نظریہ ہی تبدیل ہو جائے گا۔ نظریات جب تبدیل ہو جائیں تو تباہی آ جاتی ہے، اور ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ پہلا مرحلہ بھی کہیں نظر آتا ہے تو دوسرا بھی کہیں نظر آتا ہے اور تیسرا بھی کہیں نظر آتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، کیا اس ممبر کا حق ادا مجھے کرنا چاہیے یا نہیں؟ ناراض تو نہیں ہو، کیونکہ شاید محرم کی مجالس ہے اور آپ یہ خیال کریں کہ نہیں ایسی باتیں آپ کیوں کرتے ہیں۔ نہیں میرے دوست، اصل حسینیت اسے کہتے ہیں، اصل حسینیت اسے کہتے ہیں۔ یزیدیت اس کے برعکس کو کہتے ہیں، حسینیت اسی کو کہتے ہیں کہ لوگوں میں الذین آمنوا اور عملوا الصالحات کی ترویج ہو، اور لوگ ایماندار بھی ہوں اور اعمال صالحہ کے پابند بھی ہوں، اور اگر خدا نخواستہ کسی سے غلطی ہوتی ہے تو توبہ میں دیر نہ کرے۔ آخری جملہ اس باب میں یہ ہے، توبہ میں کتنی دیر جائز ہے؟ توبہ وہی کرتا ہے نا جو گناہ کرتا ہے، جس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ بتائیے اسے توبہ کتنی دیر بعد کرنی چاہیے، اور توبہ میں اللہ نے کتنی مہلت کو جائز قرار دیا ہے کہ ایک گناہگار کو 5 سال بعد توبہ کرنی چاہیے، 2 سال بعد توبہ کرنی چاہیے، 1 سال بعد توبہ کرنی چاہیے، کتنی دیر بعد کرنی چاہیے؟ جلدی سے جلدی۔ اور کیا جلدی سے جلدی بندہ توبہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جی وہ کہے جی نہیں جو میں تو جی کر نہیں سکتا، جھوٹ بولتا ہے۔ جب تو گناہ کرنے پر قادر ہے تو گناہ سے بچنے پر بھی قادر ہے، اور گناہ کی توبہ کرنے پر بھی اللہ نے تجھے قدرت عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، کربلا نام ہے گناہوں سے بچانے کا، اور کربلا نام ہے نیکیوں کی ترویج کرنے کا۔ میں نہیں کہتا اس تحریر کو پڑھ جو حضرت امام حسین اپنے دست مبارک کے ساتھ، اپنی امامت و عصمت والے ہاتھوں کے ساتھ حضرت محمد بن حنفیہ کو لکھ کر دے گئے ہیں، اور اس میں یہ جملہ لکھا ہے کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ وان اامر بالمعروف وانہی عن المنکر وان اسیر على سیرت جدی رسول اللہ وعلى سیرت ابی علی امیر المؤمنین۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے میں تکبر و رعونت کی بنیاد پر نہیں جا رہا، میں کوئی آکڑ کی بنیاد پر نہیں جا رہا، میں کوئی ظلم کے پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا، میں امت مسلمہ میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا۔ تو پھر میرا سوال ہے اے فرزند بطول، اپنی پردہ داروں کو لے کر کیوں جا رہے ہو؟ اپنی زینب کبریٰ جیسی عظیم الحجاب بیویوں کو لے کر کیوں جا رہے ہو؟ ایسی بیوی کو جس کے متعلق یحییٰ مازنی نے امیر المومنین سے سوال کیا تھا کہ مولا علی آپ کے گھر میں کوئی بیٹی ہے؟
آپ کے گھر میں کوئی بیٹی ہے؟ تو علی حیدر کرار نے کہا تھا کیوں نہیں، میرے گھر میں بیٹی ہے، تو کیوں پوچھتا ہے؟ تو اس نے کہا مولا اگر آپ کے گھر میں کوئی بیٹی ہے، میں ایک عرصہ دراز سے آپ کا ہمسایہ ہوں، لیکن ما رأیت لہا شخصا وما سمعت لہا صوتا، میں نے تو آپ کے گھر سے نہ کبھی کسی بیٹی کی آواز سنی ہے اور نہ میں نے ان کے کبھی شخصیت کو دیکھا ہے، نہ ان کا سراپا میرے سامنے کبھی نمودار ہوا ہے اور نہ ان کی آواز کبھی میرے کانوں پہ پڑی ہے، اس لیے مجھے شک گزرنے لگا ہے آپ کے گھر میں کوئی دختر نیک اختر ہے یا نہیں ہے۔ علی جواب میں کہتے ہیں کیوں نہیں، میری بیٹیاں ہیں، لیکن تجھے ان کی آواز کیسے سنائی دے؟ وہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، وہ رسول کی بیٹی کی بیٹیاں ہیں۔ عزادارو اسی جملے سے سمجھ لو کہ دختران زہرا کا حجاب کتنا بلند تھا، دختران زہرا کا پردہ کتنا بلند تھا، دختران بطول کی احتیاط کتنی بے مثل و بے مثال تھی، لیکن اس کے باوجود میں پوچھتا ہوں اے میرے مولا حسین، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ شام غریبہ میں کیا ہو جائے گا؟ کیا آپ کے علم میں نہیں کہ کربلا میں کیا ہونے کو چلا ہے؟ تو آپ اپنی ان پرداداروں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ عزاداروں معلوم ہوتا ہے دین بچانا آسان نہ تھا، امر بالمعروف آسان نہ تھا، نہی عن المنکر آسان نہ تھا، بڑے سخت ترین مظاہر سے گزرا ہے زہرا کا لال، اور یہی وجہ ہے جتنے مخلص تھے، جتنے محب تھے، ان کو حقیقت حال کا پورا علم نہ تھا، اس لیے وہ اپنے طور پر آتے تھے اور امام مظلوم کو مشورے دیتے تھے۔ بس آئیے آپ کی توجہ اس واقعے کی طرف مبذول کرتا ہوں جو رسول کی زوجہ حضرت ام سلمہ کے ساتھ پیش آیا ہے۔ بی بی ام سلمہ رسول کی بیویوں میں سے انتہائی صالحہ خاتون ہے۔ رسول کی وفات کے بعد کبھی رسول کے گھر سے نکلنا اس بی بی نے پسند نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن میں آیا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے رسول کی بیویوں تمہیں اپنے گھروں میں قرار پکڑنا چاہیے، تمہیں کبھی بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ بعد از وفات رسول نہ کبھی نکلی ہے نہ نکلنا پسند کیا ہے، بلکہ اگر کوئی رسول کی زوجہ باہر نکلی ہے تو ام سلمہ نے اس پہ اعتراض کیا ہے، اس کو خط لکھے ہیں، اس کو نصیحت کی ہے، کیا تجھے نہیں معلوم کہ رسول ہمیں کیا نصیحت کیا کرتے تھے؟ یہ ام سلمہ اللہ نے اسے طویل زندگی عطا فرمائی اور زندہ رہی اس وقت تک جب تک 28 رجب کا واقعہ پیش آیا۔ امیر المومنین کا لاڈلا حسین اپنے کاروان کو تیار کر رہا ہے اور حضرت ام سلمہ کو معلوم ہوا ہے میرا پیارا لاڈلا حسین جا رہا ہے، مدینے کو الوداع کہہ رہا ہے، تو بی بی بڑھاپے کے باوجود آئی اور آ کر حسین مولا سے ملاقات کی اور فرمایا بیٹا میں نے سنا ہے آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کہا میری ماں مجبوری ہے، مدینے کو الوداع کہہ رہا ہوں، مدینے کو الفراق کہہ رہا ہوں۔ کہا بیٹا اچھا اگر مدینہ چھوڑنا ہی ہے تو میری ایک بات مان لو۔ کہا کیا؟ کہا بیٹا ہر طرف جانا، عراق نہ جانا، ہر طرف جانا عراق نہ جانا۔ اب مولا نے پوچھا عراق کیوں نہ جاؤں؟ کہا تیرے نانا نے مجھے بتایا تھا عراق میں ایک جگہ ہے جس کا نام کربلا ہے، آؤ کربلا کے غم میں رونے والوں، امام کو حضرت ام سلمہ کہہ رہی ہے عراق نہ جانا، کیونکہ عراق میں کوئی نگری ہے جس کا نام کربلا ہے، اور تیرے نانا نے مجھے بتایا تھا میرا حسین کربلا میں مارا جائے گا، میرا حسین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اس لیے میرے بیٹے ہر طرف جانا، کربلا نہ جانا۔ امام حسین جواب میں کہتے ہیں ہاں میری ماں میں اس جگہ کو بھی جانتا ہوں جہاں میں نے شہید ہونا ہے، میں اس دن کو بھی جانتا ہوں جہاں میں نے شہید ہونا ہے، میں ہر اس کو بھی جانتا ہوں جس نے میرے
جانتا ہوں فقط ہم نے شہید نہیں دینے بلکہ میرا حرم قیدی ہو جائے گا، میری عورتوں کو رسیوں میں باندھ دیا جائے گا، معصورین۔ عزادارو یہ جملہ حضرت امام حسین نے ام سلمہ کو کہا، میں پوچھتا ہوں اللہ جانے ام سلمہ کے قلب ناظرین پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ اور اس کے بعد حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں کہ آپ ادھر جا رہے ہیں؟ کہا نہ اے میری ماں، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو کربلا دکھا دیتا ہوں، میں آپ کو کربلا دکھا دیتا ہوں۔ عزادارو بس اب اپنے ذہن میں خود نقشہ جمائیے، دست ولایت دراز ہوا، امام کا ہاتھ آگے بڑھا کہ یکدم ام سلمہ نے کربلا کے صحرا کو سامنے پایا۔ اور اب ذرا دل میں جگہ دیجئے اس بات کو کہ امام حسین حضرت ام سلمہ کو اشارہ کرتے ہیں، ھذا مہبط دمائنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگائے جائیں گے۔ اب اس تفصیل میں جائیے اور پھر سوچئے اس ماں کے دل پہ کیا گزرے جس کو وہ جگہ دکھائی جائے جہاں بیٹے نے مارا جانا ہے۔ مقتل کو دیکھنا آسان نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے عزادارو اس بات پہ انبیاء روئے ہیں، اس بات پہ رسول روئے ہیں، اس بات پہ خود مولا علی روئے ہیں۔ روایت کہتی ہے جنگ صفین کا سفر جاری تھا، عبداللہ ابن عباس کہتا ہے میں نے دیکھا ایک دن مولا علی چل دیے ایک جانب، میں بھی ساتھ چل دیا، ایک جگہ پہنچے وہاں بیٹھ گئے، اس خاک کو سونگھا، جب خاک کو سونگھا تو رونے لگ گئے، آنسو بہنے لگ گئے۔ میں عبداللہ ابن عباس کہتا ہے امیر المومنین سے پوچھنے لگا مولا آپ یہ زمین کی خوشبو کو سونگھ کر آپ نے رونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ تو اس وقت علی کہنے لگے ھذا مسفک الدمائنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے جوانوں کا لہو بہایا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں مناف و رکابنا ہمارے قافلوں کو اترنا ہوگا۔ عزادارو معلوم ہوا حضرت امیر المومنین بھی کربلا پہنچ کے روتے رہے۔ سارے نبیوں کے بارے میں روایات ہیں، بلکہ یہ بھی عرض کر دوں روایت کہتی ہے جس دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضرت خضر سے مجمع البحرین پہ ملے تھے تو وہاں ایک مجلس ذکر حسین بھی قائم ہوئی تھی، پڑھنے والے حضرت خضر تھے، سننے والے موسیٰ کلیم اللہ تھے۔ خضر بیان کرتے رہے رسول آخری نبی آئے گا، اس کا ایک لاڈلا بیٹا ہوگا جس کو یوں کربلا کے لقوں تک صحرا میں شہید کر دیا جائے گا۔ خضر مصائب پڑھتے رہے، موسیٰ سن سن کے روتے رہے۔ عزادارو اس لیے آئیے ذرا جائزہ لیجئے جب ام سلمہ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، بتا بی بی ام سلمہ کے قلب پہ کیا حالت گزرنی چاہیے۔ اس وقت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اے میرے آقا حسین تیرے نانا نے مجھے ایک مٹی دی تھی، کہا تھا اسے ایک بوتل میں ڈال دو اور اسے محفوظ رکھنا، سننا تھا امام حسین کا۔ حضرت نے بھی ہاتھ بڑھایا، کربلا کی خاک کی مٹھی بھر لی اور فرمایا اماں وہ میرے نانا کی امانت ہے، یہ میری طرف سے رکھ لو، اس کو بھی بوتل میں محفوظ رکھنا۔ کیوں محفوظ رکھنا؟ اس دن جس دن میں مارا جاؤں گا یہ خاک خون میں بدل جائے گی، یہ خاک خون میں بدل جائے گی، میری امانت رکھنا۔ گویا امام حسین متوجہ کرنا چاہتے تھے اے بی بی ام سلمہ زمانہ تجھے کون بتائے گا کہ تیرے بیٹے پہ کیا گزر گئی، تیرے پاس اس وقت ذرائع مواصلات تو تھے نہیں، اس لیے امام حسین نے ایک مٹی دے دی اور کہا جب خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ تیرا حسین مارا گیا۔ بس آؤ عزادارو 28 رجب سے لے کر روز عاشور تک
ہر روز یہ ماں مٹی کو دیکھتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کیا خون بنی ہے یا خون نہیں بنی. اب بتاؤ کہ ہر روز ماں کا جگر جلے یا نہ جلے، اس کے قلب پہ مصیبت آئے یا نہ آئے، ہر روز اس امر کو لے کے جاتی ہے کہ آج خاک کا حال کیا ہے. اب سنو گے بالآخر کیا ہوا. آ گیا عاشور کا دل، نماز ظہر سے فارغ ہوئی ام سلمہ، چلی گئی قیلولہ کے لیے. خواب میں سوئی ہوئی تھی، عجیب خواب دیکھا. رسول اعظم تشریف لا رہے ہیں، لیکن آج وہ حال نہیں ہے جو زندگی میں ہوتا تھا. آنسو ہے کہ بہ رہے ہیں، جڑی ہے کہ لگی ہوئی ہے، اور فقط رو نہیں رہے بلکہ منظر کیا ہے، سر میں بھی خاک ہے، ریش میں بھی خاک ہے. خاک ملائے ہوئے رسول آ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. ام سلمہ کہتی ہے میں پریشان ہوئی، اٹھی رسول کے سر سے بھی خاک جھاڑ رہی ہوں خواب میں اور پوچھ رہی ہوں یا رسول اللہ، آپ کی زلفیں تو ہمیشہ معطر رہا کرتی تھی، آج یہ خاک کیوں ہے، رو کیوں رہے ہو؟ سنو گے کہ پیغمبر نے کیا جواب دیا. کہنے لگے ام سلمہ ابھی کربلا سے آ رہا، میں تو کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین مارا گیا، میرا حسین مارا گیا. عزادارو یہ سننا تھا. ام سلمہ کی چیخ نکلی، خواب ختم ہوا، اٹھی دوڑی کدھر گئی؟ جہاں وہ 2 بوتلیں پڑی ہوئی تھی، جہاں 2 خاک کی بوتلیں پڑی ہوئی تھی. اب سمجھ گئے آپ کے منظر کیا ہے. اب خاک نہیں، سارت دمن عبیدہ، بوتلوں سے تازہ خون ابل رہا ہے. ام سلمہ کا یہ دیکھنا تھا، ادھر خواب سامنے آیا، ادھر خاک کو خون میں بدلتا ہوا پایا. آواز آئی واہ حسین، واہ حسین، واہ ولدا، واہ مہجت قلبا. ام سلمہ نے گریا اور ماتم کرنا شروع کیا. بی بی کی یہ چیخیں بنی ہاشم کے محلے میں رہنے والی بیویوں نے سنی. بیویاں دوڑی آئی، ام سلمہ کا حال دیکھا، کہا کیوں وائن کر رہی ہو، کیا ہوا؟ کہا میرا حسین مارا گیا، میرا لال مارا گیا. کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ تو کہا وہ دیکھو خاک خون بن چکی ہے، خواب میں مجھے پیغمبر اکرم نے بتایا ہے. عزادارو اب جیسے ماتم ام سلمہ کر رہی تھی، ایسے ہی بنی ہاشم کی بیویوں نے سر پیٹنا شروع کر دیا، ماتم کرنا شروع کر دیا. واہ حسینہ، واہ ولدا کہتی ہوئی. پوچھو گے یہ بیویاں کدھر گئیں؟ روایت کہتی ہے روضہ رسول میں گئی. آپ کا جلوس بھی کربلا جاتا ہے، وہاں ان بیویوں کا ماتمی جلوس بھی روضہ رسول پہ گیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ کے حسین کا پرسا، آپ کا لاڈلا مارا گیا. عزادارو ام سلمہ کہتی ہے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے قبر میں زلزلہ آ رہا ہے اور رسول کی قبر کانپ رہی ہے. عزادارو بس آخری جملے کی اجازت دے دو کہ یہ کہے بغیر دل مطمئن نہیں ہوتا. بیویاں پوچھے گی ہم نے تو سنا ہے کہ بنی ہاشم کے محلے کو تالے لگ گئے تھے اور آپ پڑھ رہے ہیں کہ وہاں کچھ بیویاں رہتی تھیں، تو میں کہوں گا ہاں کچھ بیویاں ایسی تھیں جن کو چھوڑ گئے تھے حسین. ان میں سے ایک بیوی وہ تھی جس کو ام البنین کہا جاتا ہے. ایک خاتون وہ تھی
جسے ام البلیل کہا جاتا ہے، جس سے مولا علی نے شادی اس لیے کی تھی کہ اللہ مجھے اس کے بطن مطہر سے ایسے بیٹے عطا فرمائے جو میرے حسین کی کربلا میں مدد کرے۔ ام البنین یہی مدینہ میں رہ گئی، اس کے چاروں جوان بیٹے کربلا روانہ ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی ایسے قیمتی موتی تھے کہ حسینی انتخاب میں چاروں ہی پورے اترتے تھے، اور سب کو امام نے اپنے انتخاب میں شامل کیا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ام البنین نے بھی تو رونا ہے نا۔ اب پوچھو ام البنین کیسے روتی تھی؟ روایتیں کہتی ہے جنت البقیع میں آگے بیٹھ جاتی، مٹی کی قبریں بناتی اور پھر قبروں کو ختم کرتی اور کہتی عباس میں تجھے رونے کے لیے نہیں، جعفر میں تجھے رونے کے لیے نہیں، میں تو زہرا کے لال حسین کو رونے کے لیے آئی ہوں، میں تو زہرا کے لال حسین کو رونے کے لیے آئی ہوں۔ ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ اور بہن کرتی اور فرماتی لوگوں آج کے بعد مجھے ام البنین لگا کرو، آج کے بعد مجھے ام البنین لگا کرو۔ میں تب ام البنین تھی جب میرے بیٹے زندہ تھے، اب سارے شہید ہوئے، مجھے ام البنین کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن میں اتنا کہہ کے مجلس ختم کروں گا۔ اے ام سلمہ، اے ام البنین، آپ نے خاک کو خون ہوتے دیکھا ہے، آپ نے خواب میں رسول کے بالوں میں مٹی کو ملا ہوا دیکھا ہے، لیکن آپ نے کربلا میں لاشوں کو پامال ہوتے نہیں دیکھا، آپ نے خیموں کو لٹتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے چادروں کو چھنتا ہوا نہیں دیکھا۔ آؤ مل کے کہیں ہائے زینب کبریٰ، ہائے بطول عذرا کی دختران۔ اللہ جانے وہ وقت کتنا سخت تھا جس کو روایت کہتی ہے ہن یلذن بعضہن ببعض، نیزے لے کے فوجی خیموں میں آ گئے تھے اور بیویاں ایک دوسرے کی پشت کی پناہ